اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، ہمارے ملک کے جید علماء تشریف لاتے ہیں پیام صبح میں اور قرآن کریم سے ہمیں قریب کرتے ہیں۔ یہ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات 4 دن قرآن کریم کے مختلف آیات کو سیکھنا اور سمجھنا ان 4 دنوں میں یہ ہوتا ہے، اور جمعہ اور ہفتہ یہ 2 دن آپ کے سوالات ہوتے ہیں، اور ہمارے ملک کے جو جید مفتی صاحبان وہ تشریف لاتے ہیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں جوابات ہمارے مسائل کے عطا فرماتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج ہم اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے سورہ انعام کی آیت نمبر 90 کے حوالے سے بات کروائیں گے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے اور کس سے مخاطبت ہو رہی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطبت کرتا ہوا اللہ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، انہی کے راستے پر آپ بھی چلیے۔ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ سابقہ انبیاء کی بات ہو رہی ہے، یقیناً ان کی بات ہو رہی ہے۔ سوال رکھیں گے، سیکھیں گے۔ ان انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ بھی انہی کی راہ پہ چلیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ہیں۔ امام الانبیاء سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی راہ پر آپ بھی چلیے۔ اس کو ذرا ہم چاہیں گے کہ اس کی وضاحت فرما دیں ہمارے معزز مہمان۔ خواتین و حضرات، جتنے بھی انبیاء، پیغمبر، رسل تشریف لاتے رہے، یقیناً بڑی برگزیدہ ہستیاں، بل اولو العزم پیغمبروں کا بھی ذکر قرآن کریم میں آتا ہے، لیکن حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری۔ تو سرکار تمام انبیاء بہت خوبیوں کے حامل تھے، لیکن کیا تمام خوبیاں اور تمام اوصاف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں جمع نہیں ہو گئے؟ یہ بھی ہم سوال رکھیں۔ خواتین و حضرات، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ میں اس تبلیغ و ہدایت کے کام پر تم سے کوئی اجر نہیں لینا چاہتا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اللہ اکبر۔ اور آج کے جو داعیان دین ہیں، ان کو کیا روشنی مل رہی ہے اس آیت سے؟ خواتین و حضرات، لا تشترو بآیاتی ثمناً قلیلا، یہودی علماء کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو کہ تم ہماری آیات کو، یعنی توریت کی آیات کو نہایت کم قیمت بیچ دیتے ہو۔ بہت سارے سوالات انشاءاللہ رکھیں گے ہم علامہ سید رضی جعفر صاحب قبلہ کے سامنے۔ خواتین و حضرات، کون آپ سے واقف نہیں ہے؟ ہمارے ملک کا ایک ممتاز، محبوب اور مقبول نام پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں، اور ہمیشہ ہم علامہ صاحب سے سیکھتے ہیں۔ علامہ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ انعام اور آیت نمبر 90۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ، قل لا اسألکم علیہ اجرا
قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين صدق اللہ العظیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، انہی کے راستے پر آپ بھی چلیے اور فرما دیجئے کہ میں اس تبلیغ و ہدایت کے کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ یہ تو ایک عام نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے۔ خواتین و حضرات، محترم قبلہ، علامہ رضی جعفر صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں، غزوات کی کل تعداد کتنی ہے؟ درست جواب 27۔ یہ سوال تھا ہمارا کل کا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ فتح مکہ کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے دن مکہ مکرمہ میں قیام فرمایا؟ 25 دن، 28 دن یا 29 دن؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343400980۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0092321825019 حضرت ارشاد فرمائیے اللہ کیا فرما رہا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے انسانیت تک بات پہنچائی جا رہی ہے۔ اب یہ کچھ سوالات میں نے انٹرو میں اٹھائے تھے۔ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے اور میرے رسول، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی انہی کے راستے پہ چلیے؟ ارشاد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی آیات کے سلسلے میں جو آپ ماشاءاللہ پروگرام کرتے ہیں وہ انتہائی انیق پروگرام ہے، انتہائی انیق پروگرام ہے، اور یہ آیت بھی انہی آیات میں سے جو ہم کہہ سکتے ہیں یہ انیق آیات میں سے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ جس میں تمام پیغمبروں کے سلسلے کو گویا کنفرم کیا گیا ہے۔ کفار و مشرکین جب سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے باتیں سنتے تھے تو کہتے یہ کیا نئی نئی باتیں لے کے آ رہے ہیں، یہ کیا نئی باتیں لے کے آ رہے ہیں، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، یہ کیا ہے، انہوں نے بہت سارے خداؤں کو ایک کر دیا، ہمارے تو بہت سارے خدا ہیں، یہ رزق کا خدا ہے، یہ بارش کا خدا ہے، یہ حاجتوں کا خدا ہے، یہ شفا کا خدا ہے، یہ امراض کا خدا ہے، یہ کیا کرتا ہے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، سارے خداؤں کو بارے ایک خدا کر دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس منظر میں چونکہ کہتے تھے کہ یہ نئی نئی باتیں کیوں کر رہی ہیں، نئی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ ارشاد ہوتا ہے کہ کوئی نئی بات نہیں ہے، سارے پیغمبروں کی بات یہی رہی ہے، جو پیغمبر ہماری طرف سے آیا اس کی بنیادی بات یہی تھی کہ وہ شرک سے انسانوں کو نجات دلانے کے لیے اور توحید کا پرستار بنانے کے لیے آیا۔ آدم علیہ السلام ظاہر ہے کہ آئے ہیں تو کچھ بھی نہیں تھا زمین پر، وہ تھے، ان کے 2 بیٹے تھے، باقی کچھ نہیں تھا، لیکن جناب نوح علیہ السلام پہلے صاحب شریعت نبی، اس کے بعد جو سلسلہ چل رہا ہے، ہر پیغمبر کا اپنی قوم سے جو بنیادی جھگڑا تھا وہ یہی تھا کہ شرک کو چھوڑو، توحید کو مانو۔ انسانوں کی بدقسمتی ہزاروں سال سے یہی چلی آ رہی ہے اور آج تک جاری ہے کہ اپنے ہاتھ سے بت بناتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ کچھ مجوسی ہیں آگ جلاتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں، اس کو معبود مانتے ہیں۔ جناب سلمان فارسی پیدا ہوئے مجوسی گھر میں، بڑے ہوئے تو ماں باپ نے حکم دیا سجدہ کرو، آگ جلاؤ، سجدہ کرو۔ یہ کیسے ہو سکتا بھائی، یہ تو میں نے خود جلائی، میری معبود کیسے ہو گئی؟ معبود تو وہ ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا، یہ نہیں سجدہ کرنا۔ بند کر دیے گئے، گھر میں بند ہے، یہاں تک انہوں نے یہاں سے گھر سے نکل جاؤ، تلاش کرو کوئی راستہ جہاں پر حق کی بات ملے۔ تو اس زمانہ جناب عیسیٰ کا زمانہ تھا، پادریوں کے پاس سے لے کے انہوں نے کو دین کی باتیں سکھائی۔ تو تمام انبیاء کا راستہ ایک ہے،
اور وہ توحید کا راستہ. اور ساری قوم کا جھگڑا ان سے یہی ہوتا تھا. ہمارے اتنے سارے خدا ہیں, آپ کہتے ہیں خدا مانو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم ان خدا کو کیسے چھوڑ دیں؟ یہ ہم نے بنائے ہیں, ہم کیسے چھوڑ دیں گے؟ بدقسمتی ایک ضمناً بات آ گئی. سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عالم عرب سے بت پرستی کا خاتمہ کیا تھا, مگر اب بعض مسلم ممالک اپنے شہروں میں بڑے بڑے مندر تعمیر کرا رہے ہیں, ان میں بت رکھے جا رہے ہیں, اور بتوں کی تعریف و توصیف ہو رہی ہے. اللہ اکبر. یہ المیہ ہے ہمارے, اللہ اکبر. المیہ ہے کہ جس کو سرکار نے ختم کیا تھا, ہم دوبارہ اس کو لا رہے ہیں اور مسلم ممالک لا رہے ہیں. یہ انتہا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. آمین. تو پیغمبروں کا جھگڑا اسی بات پر تھا. کوئی پیغمبر کسی سے کوئی زمین کا کوئی جھگڑا تھوڑی تھا, جائیداد کا جھگڑا نہیں تھا. سارا جھگڑا یہ تھا کہ اللہ کو مانو, اس کائنات کا جو رب ہے اس کو مانو, جو خالق ہے اس کو مانو, جس نے کائنات کو پیدا کیا اس کو مانو. اسی لیے قرآن مجید میں بار بار آیات دکھائی دیا جا رہی کہ اس پر غور کرو, اس کائنات پر غور کرو, تدبر کرو, فکر کرو, سوچو, اپنے ذہن کو استعمال کرو کہ یہ کیا کر سکتے ہیں. کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ یہ بت جو ہے جو تم نے بنائے, ان کے نام رکھے ہیں, ان کا نام کیسے تجویز کیا تم نے؟ کس پیغمبر نے کہا تھا؟ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل آئی ہے؟ کسی نبی نے کہا ہے کہ ایسے بت بناؤ, ان کو سجدہ کرو؟ تو اولئک الذین ھدی اللہ, یہ جو ہم پیغمبر آتے رہے اللہ کی ہدایت کے بنا پر آئے. یہ کوئی بھی اپنی طرف سے نبی بن ہی نہیں سکتا. کیسے بنے گا؟ اللہ اپنے فرشتے کے ذریعے جب پیغام دیتا ہے تو وہ نبی بنتا ہے. تو یہ اولئک الذین ھدی اللہ, یہ جناب جتنے پیغمبر ہیں, جناب آدم ہیں, نوح ہیں, ابراہیم ہیں, موسیٰ ہیں, عیسیٰ ہیں, زکریہ ہیں, یحییٰ ہیں, یوسف ہیں, یعقوب ہیں, اسحاق ہیں, اسماعیل ہیں, سب کو اللہ نے رہنمائی کی. اور ان کی رہنمائی کا راستہ وہی تھا جو پیغمبر کا راستہ ہے. لہٰذا اے دنیا کے کفار و مشرکین, اے اہل مکہ, یہ مت سمجھو کہ پیغمبر جو بات کہہ رہے ہیں وہ نئی بات ہے, بلکہ یہ وہ بات ہے کہ جو سارے پیغمبروں نے اپنی قوم کو کہی ہے, اور چونکہ قوم نے اس کو بھلا دیا, اس سے بار بار اللہ کی طرف سے لوگوں کو آنا پڑا کہ تاکہ وہ اس سبق کو یاد دلا دیں, یاد دلا دیں, یاد دلا دیں. اور جو فطرت انسانی میں بات پوشیدہ ہے کہ خالق کا, اس کائنات کا کوئی خالق ہے, جب کوئی کائنات ہے تو اس کا پیدا کرنے والا بھی ہے. یہ بنیادی بات ہے. جب بنیادی بات یہی ہے کہ کائنات ہے تو اس کا خالق ہے, تو اسی خالق کا آگے سجدہ کرو, غیر خالق کو کیوں سجدہ کرتے ہیں؟ تو اولئک الذین ھدی اللہ, یہ تمام ہدایتیں اللہ کی طرف سے ہیں. نبی بنانا بھی اللہ کا کام ہے. جناب آدم کو اس نے بنایا, اور مسجد ملائک بھی بنایا, مگر ہادی اس نے بنایا. جناب نوح ہو یا زکریا ہو یا یحییٰ ہو یا کوئی نبی ہو, ان کی ہدایت اللہ کرتا رہا ہے, اور ان کا پیغام اللہ کی طرف سے بندگان خدا تک پہنچتا ہے. تو اے مکہ کے لوگوں, یہ جو ہمارا نبی تمہارے سامنے نئی بات, یہ باتیں پیش کر رہا ہے کہ تم ان بتوں کو مت مانو, اللہ کو مانو, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ وہی بات ہے کہ جو سارے پیغمبر کہتے رہے ہیں. لہٰذا اے میرے حبیب, جو بات سارے پیغمبر کہتے رہے, آپ اسی کو دہراتے رہیے, اس اعلان کے ساتھ کہ حق غالب رہے گا. کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی, اللہ نے بات لکھ دی ہے کہ ہم غالب رہیں گے, ہمارے پیغمبر غالب رہیں گے. انبیاء کی مخالفت کرنے والے نابود ہو گئے, سرکار دو عالم اور تمام انبیاء کا پیغام باقی ہے. ایک چھوٹی سی مثال ہم سامنے یہ رکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم کو اللہ نے کئی بیٹے دیے, وہ دنیا سے چلے گئے, تو کفار نے تانا دینا شروع کیا کہ یہ تو بے نسل ہیں, ان کے تو کوئی نسل تو ہے نہیں, یہ تھوڑے دن یہ باتیں کر رہے ہیں, اس کے بعد یہ چلے جائیں گے, اس سلسلہ ختم ہو جائے. قدرت نے کہا نا, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اے پیغمبر, آپ کو کوثر عطا کی, آپ نماز پڑھیے, قربانی دیجئے, آپ کا دشمن بے نسل رہے گا. تو جو لوگ سرکار دو عالم کا تانا دیتے تھے کہ یہ بے نسل ہے, آج دنیا میں کوئی ان کی نسل پائی نہیں جاتی. مگر جس ذات گرامی کو وہ تانا دیتے تھے, آج دنیا کے 60-70 ملکوں میں سرکار دو عالم کی نسل موجود ہے, جو اولاد رسول کہی جاتی ہے. جو شرف ہے اس اللہ کا کہ اللہ نے پیغمبر کے نام کو بھی زندہ رکھا ہے, ان کی نسل کو بھی زندہ رکھا ہے, ان کے دین کو بھی زندہ رکھے گا, ان کے نائب قرآن کو بھی زندہ رکھے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ توحید کا ایک سلسلہ جو آدم علیہ السلام سے چلا اور چلتے چلتے وہ مسیح علیہ السلام تک پہنچا.
تو وہ ایک ہی تسلسل تھا، ایک ہی جس سے توحید کا تعارف کرانا تھا، وہ تمام انبیاء کراتے رہے، اور انبیاء کے آپ نے اسماء بھی یہاں بیان فرمائے، یعنی جو خاص انبیاء۔ اچھا، شرائع آتی گئیں، تبدیل ہوتی چلی گئیں، مسیح علیہ السلام تک بات پہنچ جاتی ہے، آدم علیہ السلام سے چلتی ہوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو ہدایات آپ کو ملتی ہیں اسی پہ چلتے رہیں، دیگر انبیاء، سابقہ انبیاء کی۔ تو سابقہ انبیاء کی جو شرائع تھیں ان میں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی یہاں دین بھی مکمل ہو رہا ہے اور ختم نبوت بھی ہو رہی ہے، یہ دونوں کام ایک ساتھ ہو رہے ہیں۔ تو ان شرائع میں اور جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ دین تو ایک ہے، جی، ان الدین عند اللہ الاسلام، جی، سبحان اللہ کے نزدیک دین اسلام۔ اس لیے ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ تمام انبیاء نے اپنی قوم کو یہی کہا تھا کہ توفنی مسلمین۔ جی جی، جناب یوسف علیہ السلام، جناب یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے اولاد سے پوچھا کہ تم کس راستے پر چلو؟ تو کہا کہ ہم اسی راستے پر ہیں کہ جو آپ کا اور آپ کے باجداد کا راستہ ہے، اور کہا کہ توفنی مسلمین۔ دیکھو، مسلمان ہی رہنا موت کے وقت تک۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح جناب عیسیٰ کے فالورز کے بارے میں یہی ہے کہ توفنی مسلمین، ہمیں مسلمان رکھنا۔ تو دین جو اصل بنیاد ہے وہ تو ہر دور میں ایک ہے۔ ٹھیک ہے، چلتے ہوئے کسی پیغمبر نے نہیں کہا تھا کہ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے نہیں کہا تھا کہ اپنا نام یہودی رکھنا، بلکہ یہ کہا تھا کہ مسلمان رہنا۔ جناب عیسیٰ نے بھی اپنے قوم سے نہیں کہا تھا کہ تم اپنا نام عیسائی رکھنا، بلکہ یہ کہا تھا کہ توفنی مسلمین، مسلمان کے حیثیت سے مرنا۔ تو دین تو ایک ہی رہا ہے۔ شریعت یعنی قانون زندگانی، قانون زندگانی، وہ چونکہ دور کے حساب سے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جناب ابراہیم کے زمانے میں یا جناب نوح کے زمانے میں دیکھیں، دور کچھ اور تھا، لوگوں کی ایبیلیٹیز اور کچھ اور تھیں، لوگوں کی صلاحیت ذہنی بہت مختلف تھی، اس لیے اس دور میں سمپل قانون آئے۔ آگے بڑھ کے جناب ابراہیم کے دور تک تھوڑا انسانی ڈیولپ ہوا، تو اس کے اعتبار سے ایک قانون ان پر نافذ کیا گیا، اور چونکہ وہ قانون بڑا جامع قانون تھا، اس لیے اس کے کچھ حصے باقی تھے جو سرکار دو عالم تک پہنچے، اور قرآن نے کہا کہ وَاتَّبِعْ مِلَّتَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اس ابراہیم کے حنیف کے راستے پر آپ قائم رکھیں۔ لیکن چونکہ موسٹلی بیشتر قوانین کو قوم نے بدل دیا، اس لیے نیا قانون لانا پڑا۔ تمام انبیاء بنیادی طور پر توحید اور آخرت، یہ دو باتیں تو بہت ہی اہم رہی ہیں سب کے نزدیک، کیونکہ جب تک توحید کا اقرار نہ ہو بتوں سے جان نہیں چھوڑتی، جب تک آخرت کا یقین نہ ہو فرائض کی طرف انسان جا نہیں سکتا، محرمات سے بچ نہیں سکتا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر نبی کے یہاں مبدا اور معاد، توحید اور قیامت، ان دو پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، کیونکہ جب تک توحید کا اقرار نہ ہو، اللہ کا اقرار نہ ہو، اس وقت تک بتوں سے جان نہیں چھوٹتی ہے، اور جب تک قیامت کا یقین نہ ہو اس وقت تک فرائض کی طرف انسان جا نہیں سکتا اور محرمات سے بچ نہیں سکتا۔ تو بنیادی طور پر یہ جو دین کا بنیادی تقاضا ہے، یہ تو ہر نبی کے ساتھ ایک رہا ہے۔ ٹھیک ہے، البتہ شریعتیں انسانوں کی مزاج کے اعتبار سے، انسانی ادوار کے اعتبار سے، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے مختلف ممالک میں قوانین بنتے ہیں، تو ہر ملک اپنے حساب سے قانون بناتا ہے۔ امت مسلمہ چونکہ آخری امت ہے، حضور اکرم آخری نبی ہیں، قرآن آخری صحیفہ ہے، اس لیے اب قرآن نے وہ دستور حیات دیا ہے جو قیامت تک انسانوں کے لیے رہبری کرتا رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں، تو ان ھذا القرآن یہدی للتی اقوم، سب سے پائیدار راستے کی طرف یہی لے کر چلے گا۔ ٹھیک، فی ذکرکم و ذکر آبائکم، اس میں تمہارے بھی تذکرہ موجود ہے، تمہارے آباء و اجداد کا تذکرہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو قرآن جو ہے وہ چونکہ جامع ترین کتاب ہے، اور قدرت جانتی ہے کہ اب اس کے بعد نہ میں کسی کو نبی بنانے والا ہوں، نہ کوئی صحیفہ نازل کرنے والا ہوں، اس لیے اس نے کہا کہ میں اس کی حفاظت کرتا رہوں۔ تم نے توریت کو بگاڑ دیا، انجیل کو بگاڑ دیا، باقی صحیفہ کو بگاڑ دیا، ہم اس کے بگاڑنے نہیں دیں گے۔ انا لہ لحافظون، ہم ہیں یقیناً تو اس کی حفاظت کرنے والے۔ یہاں پر بھی تاکیدی جملوں کے ساتھ کہا گیا انا لہ لحافظون، یقیناً ہم ہیں لحافظون، یقیناً حفاظت کرنے والے۔ تو لام بھی ہے تاکید کے لیے اور انا بھی ہے تاکید کے لیے، تاکہ انسانوں پر یہ بات واضح ہو جائے کہ اب چونکہ کوئی ہدایت کا لانے والا نہیں ہے، کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، کوئی اللہ کی طرف سے نیا فرمان نہیں آئے گا،
اس لیے یہ جو فرمان ہم نے نازل کیا اس کو ہم باقی رکھیں گے. اور پیغمبر کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے یہ جو لوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں آپ پرواہ نہیں کریں, آپ اسی راستے پہ چلتے رہیں. اور اس میں یہ ایک اشارہ بھی موجود ہے کہ جس طرح ہمارے تمام پیغمبروں کو معاشرے کی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا, آپ کو بھی اسی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. انہوں نے پتھر کھائے, آپ کے پتھر مارے جا سکتے ہیں. ان کو ناسزا کلمات کہے گئے, آپ کو بھی ناسزا کلمات کہے جا سکتے ہیں. ان کو گھروں سے نکالا گیا, آپ کو بھی نکالا جا سکتا ہے. ان کو دشنام دی گئی, آپ کی بھی دشنام دی گئی ہے. مگر آپ اسی راستے پر چلتے رہیے, چونکہ انہی کا راستہ وہ ہے جو باقی رہنے والا ہے, قائم رہنے والا ہے. آپ کے مخالفین نابود ہو جائیں گے, آپ کا کلمہ قیامت تک باقی رہے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. شریعتیں مختلف ادوار میں تبدیل ہوتی چلی گئیں. یعنی مسیح علیہ السلام کا زمانہ آ گیا, انجیل نازل ہوئی, توریت کا تسلسل یعنی وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ, نیو ٹیسٹمنٹ, عہد نامہ عتیق, عہد نامہ جدید وغیرہ سب ہو گیا. لیکن جب کوئی 571 سال بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہو رہے ہیں, آپ تشریف لا رہے ہیں, تو اب شریعت وہ ہوگی قیامت تک, جیسا کہ آپ نے فرمایا, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے. قیامت تک اس کتاب کو مانا جائے گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پر نازل ہوئی, یعنی قرآن کریم. میرا سوال آپ کی خدمت میں سمپل سا یہ تھا, اور وہ یہ ہے کہ جو شرائع مسلسل آگے بڑھ رہی ہیں, ہر عہد کے عقلی معیارات کو دیکھتے ہوئے, جس طرح آپ نے فرمایا کہ اب ان کی ضرورتیں, ان کے مسائل اس سے ایڈریس کرتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کتاب اور شریعت لائے وہ قیامت تک کے لیے ہیں, ٹھیک ہے نا. علامہ صاحب, انسان کا ذہن اس کو ارتقاء نصیب ہوتا رہتا ہے, رفتہ رفتہ ذہن انسانی آگے بڑھتا رہتا ہے. انجیل کا نزول ہوا, مسیح علیہ السلام آئے, اور آپ کا زہد, آپ کا تقوی, آپ کے خطبات مسیح علیہ السلام کے, اللہ اکبر, اللہ اکبر. یعنی آج بھی, حالانکہ تحریف ہو چکی ہے, لیکن آج بھی اگر انجیل ہم پڑھتے ہیں کچھ موجود ہیں, کچھ چیزیں, اور وہ لگتا ہے, وہ بات آ کر لگتی ہے, بلکہ وہ تو ادبی شہپارہ بھی لگتا ہے. کیسی عجیب بات. مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم لوگ کیسے لوگ ہو, تم مچھروں کو چھانتے ہو لیکن اونٹ نگل جاتے ہو. اللہ اکبر, کیا اللہ بات کہی. تو مسیح علیہ السلام ایک دن بات کر رہے ہیں اور دین بیان کر رہے ہیں, اور علماء کے تعلق سے بات کر رہے ہیں کہ ان کے علماء وغیرہ وغیرہ. تو مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں, اور یہ سب انجیل میں موجود ہے, کہ دیکھو یہ جو علماء باتیں کرتے ہیں نا, اور یہ باتیں ظاہر ہے کہ یہ اللہ کی باتیں یہ بیان کر رہے ہیں, یہ ان کی باتوں کو تو مان لینا, لیکن کبھی ان جیسا بننے کی کوشش نہیں کرنا. اللہ اکبر. ابھی بات مکمل نہیں ہوئی. مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پتہ ہے یہ کون ہے, یہ وہ بوسیتا وہ قبریں ہیں جن کے اوپر یعنی چونا کر دیا گیا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو نبی یعنی مسیح علیہ السلام اور انجیل کو ہم مانتے ہیں, اور مسیح علیہ السلام کو مانے بغیر اور انجیل کو مانے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. مسلمان نہیں ہو سکتے. اب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو امام الانبیاء تشریف لا رہے ہیں, ایک کم 1,24,000 انبیاء گزر چکے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد وہ کون سی چیز تھی جو انسانیت کو مل گئی جس سے انسانیت اب تک محروم تھی؟ بسم اللہ, بہت اچھی بات آپ نے فرمائی ہے, اور یقیناً اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انجیل کی بعض باتیں جو آپ نے ارشاد فرمائی وہ بڑی قابل قدر کے. اللہ اکبر. وہ جملہ خاص ہے, مچھر کو چھانتے ہو, ان کو نگل جاتے ہو, نگل جاتے ہو, غیر معمولی بات ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جیسے ہم لوگ بعض جو ہے بڑے مستحبات کو تو مانتے ہیں مگر حرام کی طرف لپک جاتے ہیں. ہمارے معاشرے میں ایسے بہت لوگ ہیں مستحبات کے بڑے پابند, حرام کی طرف رشوت لے لیتے ہیں, حج کرنے چلے جاتے ہیں. جی ہاں, رات بھر محفل نعت
سننی چاہیے، بہت ضروری ہے، اور یہ کار ثواب ہے، بہت اہم۔ لیکن فجر سے ذرا پہلے نماز پڑھے بغیر آدمی سو گیا، بالکل ایسے ہی ایسا نہیں، فجر کی نماز وہ فرض ہے۔ یقیناً ارشاد اِنَّ قرآن الفجر کان مشہودا، اللہ اکبر۔ صبح کی نماز کی خاص گواہی ہے، چونکہ رات کے فرشتے جا رہے ہیں، دن کے فرشتے آ رہے ہیں، یہ جاتے وقت گواہی دے گا، وہ آتے وقت گواہی دے گا کہ یہ بندہ نماز پڑھ رہا تھا۔ ٹھیک، تو یہ قرآن مجید میں بعض ایسی باتیں ہیں، چونکہ قرآن جو ہے وہ قیامت تک کے لیے، جی، اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں کچھ ایسی باتیں ہیں، کچھ ایسے اشارے ہیں جو کل کا انسان نہیں سمجھ سکتا تھا، کل کے انسان کے ذہن میں بات نہیں آ رہی تھی۔ مثلا درختوں کے نر و مادہ ہونے کی بات، اور کیسے ایک درخت سے دوسرے درخت تک افزائش کی صلاحیت منتقل ہوتی ہے، یہ سائنسدانوں نے 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے شروع میں یہ بات پہچانی ہے کہ کچھ ہوائیں ہیں جو اس درخت سے اس درخت تک پہنچتی ہیں تو یہ پھلدار بنتا ہے۔ قرآن مجید میں آیت ہے وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، ہم نے وہ ہوائیں چلائی ہیں جو صلاحیت تولید کو انجیکٹ کر دیتی۔ اب قرآن نے آج سے 1400 برس پہلے کہا تھا، سائنسدانوں نے آج سے 150 برس پہلے انکشاف کیا۔ اس طرح بہت سی باتیں ہیں، جیسے تسخیر کائنات، جس میں مسلمانوں نے غفلت کی، ورنہ یہ بہت پہلے آگے بڑھ جاتے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اے گروہ جن و بشر، اگر تم سے ہو سکے کہ زمین آسمان کے کروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، لیکن یاد رکھو نکل نہیں سکو گے مگر ایک طاقت کے بغیر۔ تو یہ طاقت حاصل کرنا مسلمان پر فرض تھا، اسے نہیں کی، دنیا نے کر لی تو وہ پہنچ گیا۔ تو اصل میں قرآن چونکہ قیامت تک کے لیے ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر بھی غور کریں تو بہت سے ایسے ارشادات ہیں کہ مستقبل کا انسان ان کو بہتر سمجھ سکتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث بھی ہے رب عالم الہ من ہو افقہ منہ، ہو سکتا ہے کہ تم جو بات بیان کر رہے ہو وہ سننے والا بہتر سمجھے بیان کرنے والے سے۔ تو چونکہ ہر انسان کی ذہنی سطح بلند ہوتی ہے، ہر انسان کی ذہنی سطح الگ الگ ہے، لیکن ہمارے دین کی، قرآن اور سرکار دو عالم کے تعلیمات کی خصوصیت یہ ہے ذہن انسانی جہاں تک پہنچ جائے سرکار کے ارشادات اس سے بھی آگے نظر آئیں گے اس کا، چونکہ حضور کو اللہ نے معلم کائنات بنایا، جن کا کام ہی هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تعلیم دیتے رہیں گے۔ اب تک جب سرکار کو معلم بنایا گیا تمام انسانوں کا، تو انسانیت جہاں تک پہنچے گی سرکار دو عالم کا قدم اس سے زیادہ ہوگا۔ دنیا کا کوئی انسان قیامت تک یہ شکوہ نہیں کر سکتا کہ مجھے تعلیم و ہدایت کی ضرورت تھی مگر سرکار دو عالم کے ارشادات میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جو میری رہنمائی کر سکتی۔ اس لیے سرکار جو ہیں وہ چونکہ بنی نوع انسان کے لیے قیامت تک کافتاً للناس، ان کافہ میں آج کا انسان بھی آ گیا، اس وقت کا انسان بھی تھا، اور قیامت تک کا انسان بھی ہے۔ تو کافتاً للناس میں پوری انسانی سوسائٹی آ گئی، اور پوری انسانی سوسائٹی آئی تو ہر ایک کے ذہنی سطح بھی آ گئی۔ تو چاہے قیامت تک ذہن انسانی کی سطح کتنی بھی بلند ہو جائے، اس سے بلند رہے گی سطح سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی، تاکہ دنیا کوئی انسان یہ شکوہ نہ کر سکے کہ میں ہدایت کا محتاج تھا، میری ہدایت کا کوئی سامان نہ تھا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ہدایت کا سامان قیامت تک کے لیے ہے۔ دیگر شرائع میں بہت ساری باتیں نہیں ہو سکی تھیں، نہیں آ سکی تھیں، یا تحریف ہو گئی تھیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی قرآن کریم کے ذریعے اور اپنے کردار کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے، اپنی گفتگو کے ذریعے آپ نے بیان فرما دی۔ اب مسیح علیہ السلام بات فرما رہے ہیں کہ کوئی اگر تمہیں ایک گال پہ تھپڑ مارے تو دوسرا گال آگے کر دو۔ ہمارا دین کیا فرما رہا ہے کہ بدلے کا حق ہے مگر اتنا ہی، اور بہتر یہ ہے کہ معاف کر دو۔ کینوس کتنا بڑا ہو گیا، بالکل یہ فرق ہے۔ وراثت کے اصول جو سورہ نساء دے رہی ہے، قرآن دے رہا ہے، کہیں
کسی جگہ کسی کتاب میں یہ اصول دیے گئے نہیں دیے گئے. انسان باوقار انداز سے جیتا کس طرح ہے یہ قرآن یا صاحب قرآن بتاتے ہیں. پوری زمین کو مسلح بنا دیا گیا. کس شریعت نے بنایا تھا مسلح؟ جعل لی الارض مسجدا وطہورا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو قرآن تو ہدایت ہے، روشنی ہے. اور صاحب قرآن، آخری بات پھر آپ گفتگو فرمائیے گا علامہ صاحب، کہ دنیا میں کسی بھی رسول، کسی بھی پیغمبر کی پوری سمانح موجود ہے نہیں موجود، سوائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. رول ماڈل دیکھنا ہو تو دیکھیں آپ. زندگی کا ایک ایک پل، ہر پہلو موجود ہے. مسیح علیہ السلام کے 2.25 سال 2.5 سال، اس سے زیادہ کی زندگی موجود ہی نہیں ہے. کوئی کہیں قلم بند نہیں ہوئی ہے کسی بھی رسول کی، کسی پیغمبر کی، ماں سوائے سرکار دو عالم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس لیے کہ جس طرح ہمارے جو مسیحی بھائی وہ مانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن جو یہودی ہیں وہ نہ مسیح علیہ السلام کو مانتے ہیں نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. مسیحی بھائی ہمارے اللہ اکبر جو بہت قریب ہیں، جو قرآن فرما رہا ہے کہ یہودیوں کے مقابلے میں تم انہیں اپنے سے زیادہ قریب اور نرم دیکھو گے انہیں. تو مسیح علیہ السلام سے جو قربت ہماری ہے، اور زمانی قربت بھی ہے، زبانی قربت بھی ہے، تو اس میں مسیح علیہ بشارت بھی دی ہے، مبشرن برسول. جی مبشر رسول ہیں مسیح علیہ السلام. اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں دعا ہوں ابراہیم کی. سبحان اللہ. آپ مکمل کیجئے. آپ میں دعا ہوں ابراہیم کی، مسیل ہوں موسیٰ کا، بشارت ہو حضرت عیسیٰ کی، اور دعا ہوں اپنی ماں حضرت آمنہ. میری ماں نے دعا مانگی. اللہ اکبر. اور مسیح علیہ السلام نے میری بشارت دی. تو ہم ذرا مسیحیوں تک یہ بات پہنچائیں کہ یہ دیکھو کہ یہ رول ماڈل اور یہ قرآن، یہ دیکھو تمہارا کس طرح ذکر ہوتا ہے، جیسس کا ذکر کس طرح ہو رہا ہے، میری کا ذکر کس طرح ہو رہا ہے. اور کتنا یعنی قرآن جس طرح مسیح علیہ السلام کو پیش کرتا ہے اور مریم علیہ السلام کو پیش کرتا ہے، کیا تمہارے پاس کوئی مثال نہیں اس کی. اس لیے قرآن میں قُلْ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. اور کتنی اچھی بات مجھے اس وقت یاد آ رہی ہے مسیحی حضرات کے سلسلے میں، کہ جب مکے کے حالات بہت بگڑ گئے جی، اور تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 83 آدمی کا قافلہ روانہ کیا حبشہ، جی جس کو پہلی ہجرت کہا جاتا ہے. جی ہاں. اور اس کا قائد بنا دیا جناب جعفر طیار علیہ السلام کو. جناب جعفر سفیر ہیں، پہلے سفیر اسلام. جی ہاں. وہاں پہنچتے ہیں، یہ لوگ بڑے اطمینان سے ہمارا رہنا شروع کیا. مشرکین کو بات معلوم ہوئی کہ جناب یہ لوگ تو بڑے سکون سے وہاں زندگی گزار رہے ہیں. کیسے ہی ہو سکتا بھائی، یہ لوگ وہاں سکون سے رہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. اپنا وفد بھیجا تحفہ تحائف کے ساتھ، جاؤ نجاشی کے پاس جاؤ اور کہو بھائی ہمارے کچھ لوگ آپ پاس آ گئے ہیں، آپ کو واپس کر دیں. جی ہاں. وفد گیا تو نجاشی نے بلایا ان لوگوں کو، جناب جعفر کو بلایا، بھائی یہ لوگ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. تو جناب جعفر نے ان لوگوں کو نہیں مخاطب کیا. نجاشی سے کہا بادشاہ صاحب ان سے پوچھئے کہ ہم کے غلام ہیں؟ کیا نہیں، آزاد لوگ ہیں آپ. اچھا، ہم نے کسی کا خون بہایا ہے؟ نہیں، کسی کا خون نہیں بہایا. اچھا، ہم کسی کے مقروض ہیں؟ کیا نہیں. پھر کس لیے؟ کسی ہمارے پیچھے کیوں آئے؟ تو ان لوگوں نے بادشاہ کے مخاطب پر کہا کہ دیکھیے جناب، یہ لوگ نیا نہیں دین لائے ہیں جس سے ہمارے یہاں تفرقہ پیدا ہو گیا ہے، اس لیے ہم ان کو واپس لے جاتے ہیں. تو نجاشی بھائی یہ کون سا دین کی بات کر رہے ہیں؟ کہ ہمارے پاس اللہ نے ایک دین بھیجا ہے. اچھا، اس دین کی کیا تعلیمات ہیں؟ اس نے کہا بھائی نماز پڑھو، اللہ کو مانو، بدکاری مت کرو، شراب مت کرو، مت پیو، جیا مت کھلو، یہ لغویات سے تو اس نے کہا یہ تو سارے انبیاء کا یہ حکم رہا ہے. تمہارے نبی پر جو کوئی کلام نازل ہوا ہے؟ کہاں نازل ہوا ہے، قرآن نازل ہوا ہے. کچھ یاد ہے؟ اب یہاں ان کی سفارت کی سفارت کا حسن، اللہ اکبر، انتخاب کیا سورہ مریم کا. سبحان اللہ. سورہ مریم پڑھتے جا رہے ہیں اور کیا آنسو چلا آتا تھا، یہاں تک کہ جب اس آیت تک مجھے حزی لے کے بجز نخلت ہیں، اے مریم ذرا درخت ہلاؤ، کچھ پھل گریں گے آج تم ضیافت کرو.
تو اسے ایک تنکا اٹھایا، اس کا بدلہ ہے. یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ حق کا اتنے قریب ہے کہ اس سے زیادہ قریب، تنکے برابر بھی کوئی اس میں تحریف کمی نہیں ہے. اللہ اکبر. تو یہ حسن تھا کہ جناب مریم کو جس انداز سے ہم نے پیش کیا ہے، یعنی قرآن نے پیش کیا ہے، کسی نے نہیں پیش کیا. یا مریم اقنتی، اے مریم اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاؤ، ان اللہ یطہرک، کہ تمہارا اللہ تعالیٰ تمہیں پاک و پاکیزہ قرار دے گا. تو جیسی تصویر جناب مریم کی ہماری کتاب نے پیش کی ہے، ویسی تصویر کسی نے نہیں پیش کی تھی. اس لیے ہم لوگ یقینی طور جیسے قرآن نے کہا تھا کہ دیکھو یہودی تمہارے سخت دشمن ہیں لیکن عیسائیوں کے دلوں میں تمہاری نرمی ہے. منہم قسیسین، ان میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اچھی باتوں کو قبول کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، رکوع سجود کرتے ہیں. تو اس لیے ہم لوگ مسیحیوں کو دعوت دینی چاہیے کہ بھی آؤ قریب قربت حاصل کرو، تاکہ دیکھو ہمارا اور تمہارا پیغام ایک ہے. تم بھی شرک نہیں کرتے ہو، ہم بھی شرک نہیں کرتے ہیں. تم بھی بت پرستی نہیں کرتے، ہم بھی بت پرستی نہیں کرتے. تم بھی اپنے عیسیٰ کی تعلیمات پر کوشش کرتے عمل کرنے کے، ہم بھی اپنے نبی کی تعلیمات پر کوشش کرتے عمل کرنے کے. لہذا ہم کوشش کریں مل کر ساتھ رہنے کی، تاکہ دنیا پر واضح کرے کہ جو اللہ کی کتاب کے ماننے والے ہیں وہ سب ایک ساتھ میں نظر آ رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جو خاص طور پر جنہیں ابراہیمک ریلیجن کو لے کے چل رہے ہیں ان کو قریب آنا چاہیے. ابھی آپ نے تلاوت کی تھی آیت کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ. تو جو کامن چیزیں ہیں نا ان پہ تو ہم اشتراک کر کم از کم وہ تو کریں. یہ تو مسلمانوں کو اور مسیحیوں کو تو آپس میں لڑنا ہی نہیں چاہیے. کبھی نہیں لڑنا چاہیے. ہم بہت قریب ہیں ایک دوسرے کے، اور قرآن کریم کو ان کی زبان میں مبشراً برسول، اللہ بشارت انہوں نے دی ہے. جی مسیح علیہ السلام ہم ان سے کہہ سکتے ہیں ہم تو اسی نبی کو مانتے ہیں جس کی بشارت سے تیسرے نے دی ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. اچھا اب علامہ صاحب تفصیلی گفتگو آپ نے عطا فرمائی. اب آخری بات جو اللہ فرما رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ فرما دیجئے کہ اس تبلیغ و ہدایت کے کام پر جو میں کر رہا ہوں کچھ نہیں مانگتا، اس کی کوئی اجرت نہیں مانگتا میں کچھ. یہ تو ایک عام نصیحت ہے اور تمام انسانوں کے لیے ہے. ارشاد فرمائیے. جی ہاں، یہ تو تاریخ میں بات موجود ہی ہے کہ مشرکین مکہ ایک مرتبہ آئے جناب ابو طالب کے پاس اور کہا کہ بھئی آپ کا بھتیجا جو ہے یہ سب باتیں کہہ رہا ہے، اگر یہ بادشاہ چاہتے ہیں ہم ان کو بادشاہ مان لیتے ہیں، جی اگر یہ مال و دولت کے طلبگار ہیں ہم اس کو کر دیں گے، کسی خاندان میں شادی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کرا دیں گے، ان سے کبھی باقی باتیں چھوڑ دیں، ہم ان کو بادشاہ مان لیتے ہیں، سب کر لیتے ہیں. سرکار دو عالم نے کیا فرمایا؟ ان سے کہہ دیجئے اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیں، دوسرے پر چاند رکھ دیں اور چاہیں کہ میں اس بات کو چھوڑ دوں، نہیں چھوڑوں گا. اس لیے کہ میں معمور اس کے لیے نہیں ہوں کہ میں بادشاہ بن جاؤں، مال و دولت سمیٹ لوں، دنیا کے کسی بڑے خاندان میں شادی کر لوں. معمور ہوا ہوں کہ تمہیں حق کا راستہ دکھاؤں، تمہیں باطل سے روکوں، تمہیں شرک سے روکوں، تمہیں توحید کی طرف بناؤں. تو تم جو سمجھتے ہو کہ یہ بندہ کچھ تم سے چاہ رہا ہے، ہرگز کچھ نہیں چاہتا ہوں. تم سے کیوں چاہوں گا؟ میں اس سے چاہوں گا جس نے مجھے بھیجا ہے. میرا سارا اجر اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے معمور کیا کہ اس کام کو کرو. میں 40 سال تک تمہارے درمیان تھا، جب تک اس کا حکم نہیں تھا میں نے کوئی بات نہیں کی. تمہارے درمیان رہتا تھا، اٹھتا بیٹھتا سوتا جاگتا دیکھتا بڑھتا سب کچھ تھا تم میرے سامنے. 40 برس اس کا حکم نہیں تھا، میں نے کوئی بات نہیں کی. جب اس کا حکم آیا کہ اب بات کرو، فستا بما تؤمر، جو کچھ حکم دیا جا رہا ہے اس کا واشگاف کر دو. اللہ اکبر. جب اس نے یہ حکم دے دیا کہ اب تمہیں جو حکم دیا جا رہا ہے اس کا واشگاف بیان کرو، تو میں نے مکے کی گلیوں میں آواز لگانی شروع کی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کو ایک مانو، اسی میں تمہاری فلاح پوشیدہ. تو چونکہ میرا یہ سب کچھ کہنا صرف حکم الہی کے تحت ہے. میں کل 40 سال کیوں نہیں بات کہہ رہا تھا؟ اس لیے اللہ کا حکم نہیں تھا. 40 سال کی مدت تمہارے درمیان میں نے گزاری ہے. تم نے میرا بچپن بھی دیکھا ہے، شباب بھی دیکھا ہے، اب بزرگی بھی دیکھ رہے ہو. اس پورے عرصے میں تم نے دیکھا کہ میں نے کوئی بات کی ہو، کبھی کوئی غلط بیانی کی ہو، کبھی امانت میں خیانت کی ہو، کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہو. تم سب کہتے ہو کہ صادق بھی ہے، امین بھی ہے. تو جو صادق و امین ہے آج وہ تم سے کہہ رہا ہے اللہ نے حکم دیا. تو میں جو کچھ بتا رہا ہوں صرف حکم الہی کی بنا پر بنا رہا ہوں، اور چونکہ اللہ ہی کے حکم سے ہے
تو جس نے یہ حکم دیا ہے وہی مجھے اجر دینے والا ہے، میرا معاوضہ سب اس کے ذمہ ہے، تم سے کوئی معاوضہ میں نہیں رہی، تم سے صرف میری درخواست، میں تم تک یہ پیغام صرف پہنچانا ہے کہ یہ بت جو تم نے بنا رکھے ہیں یہ کچھ نہیں ہے، وہ اللہ سب کچھ ہے جس نے کائنات کو بنایا ہے، کیا بات ہے. لہٰذا تم ان بتوں کو چھوڑو، اللہ کو مانو، میرے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے، میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا ہوں، میرا معاوضہ کس کے ذمہ ہے؟ اسی کے ذمہ ہے جس نے مجھے معمور کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جتنا بڑا یہ کام تھا یعنی اس کا معاوضہ کیا یہ دے سکتے تھے؟ یہ کتنا بڑا کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر انجام دیا. اللہ اکبر. اور وہ وقت ضرور آئے گا کہ جس میں جب ساری دنیا میں محمد رسول اللہ کلمہ پڑھا جا رہا ہو. جی جی. اور اللہ کا عجیب هو انتظام دیکھیے، الذی ارسل رسولہ بالہدی. دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، سب پر غالب آ جائے گا. جی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ قرآن نے کہا تھا رفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر رکھا. جی. دنیا میں پیغمبروں کی تعداد جتنی بھی ہے ان کے محاورے بہت سارے ہیں، جناب ابراہیم کے، موسیٰ کے، عیسیٰ کے، مگر کسی نبی کا نام دنیا بھر میں نہیں گونجتا ہے. سرکار دو عالم کا نام ایسا ہے جو روزانہ دنیا کے ہر حصے میں ہر وقت گونجتا ہے، سبحان اللہ. کیونکہ زمین گول ہے، کہیں صبح ہے، کہیں شام ہے، کہیں دوپہر ہے، کہیں رات ہے، کہیں صبح کی اذان ہو رہی، کہیں ظہر کی اذان ہو رہی، کہیں مغرب کی اذان ہو رہی، کہیں عشاء کی اذان ہو رہی ہے. بندگان خدا مسلسل ذکر الہی میں مصروف ہیں، ذکر پیغمبر مصروف ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ. اور چونکہ یہ زمین گول ہے، رفتہ رفتہ سورج آگے بڑھ رہا ہے، جیسے جیسے صبح مشرق میں ہو رہی ہے وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر آگے بڑھے اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. تو مگر جائزہ لیں گے گلوب کا تو اندازہ ہوگا کہ زمین پر کوئی ایسا وقت نہیں ہے جس میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز نہ گونج رہی ہو. یہ قدرت کا انتظام ہے کہ انبیاء جتنے بھی ہیں، مگر ہمارا محبوب ایسا ہے جس کا ذکر صبح شام ساری دنیا میں ہوتا رہے گا، مشرق سے لے کے مغرب تک. جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا چلائے گا محمد رسول اللہ کی آواز بلند ہوتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ وہ وقت ضرور آئے گا کہ جب ساری زمین پر ایک کلمہ ہوگا، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا اغلبن انا ورسلی. اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ غالب ہو کر رہیں گے میں اور میرے رسول. اللہ اکبر. اچھا علامہ صاحب، کیونکہ وقت مکمل ہو رہا ہے پروگرام کا، میں نے انٹرو میں ایک سوال بھی رکھا تھا کہ اس آیت کے ذیل میں یعنی یہ اجر اللہ کے پاس ہے اس کام کا، اور العلماء ورثۃ الانبیاء، اور ہماری امت کے علماء، اللہ اکبر، ان کا مقام تو بہت بلند ہے نا. یعنی ختم نبوت کے بعد اب یہ علماء ہیں کہ جو ہمارے جو دین کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو پھیلاتے ہیں، دین کو ابلاغ دین کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. علماء کی بڑی ذمہ داریاں آپ ہم سے بہت زیادہ واقف ہیں. یہ آیت یعنی اس آیت کا آخری حصہ اجرت کے حوالے سے، معاوضے کے حوالے سے، یہ جو داعیان دین ہیں، جو ہمارے علماء ہیں، ان تک کیا پیغام پہنچا رہی ہے؟ یہ آیت پیغام پہنچا رہی ہے کہ حق کا کلمہ کہتے رہو، حق بات پہنچاتے رہو، قرآن کی تعلیمات دیتے رہو، حضور اکرم کے ارشادات کو پہنچاتے رہو، کسی سے کوئی معاوضہ کبھی مت طلب کرو، صرف اپنی اجر اللہ کے ذمہ رکھو. کہ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کی اجرت قبول نہیں فرمائی، وہ لوگ ہر بادشاہت پیش کرتے رہے، مال و دولت پیش کرتے رہے، اور پتہ نہیں کیا کیا اللہ بلا پیش کرتے رہے، سرکار نے سب کو ٹھکرا دیا. اسی طرح سے سرکار کے پیغام کو نشر اشاعت کرنے والوں پر فرض ہے کہ اپنے زندگی میں اس بات کو مضبوطی سے تھام لیں کہ میں حق کی بات پہنچانے کے سلسلے میں کوئی معاوضہ کبھی کسی سے طلب نہیں کروں گا، بلکہ اسی راستے پر چلوں گا جو سرکار دو عالم کا راستہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا اب اس ذیل میں چھوٹا سا ایک سوال ذہن میں آیا کہ ہمارے معزز علماء خاص طور پر جب ابلاغ دین کے لیے اپنا وقت دیتے ہیں تو وہ علماء ظاہر ان کا بھی اپنا ایک گھر ہے، ان کا ایک کچن ہے، بچوں کی تربیت ہے، ان کا خیال رکھنا، تو ان علماء کی دیکھ بھال کرنا وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ نہیں، ذمہ داری کی بات الگ ہے، لیکن ہر انسان اگر انبیاء کے حالات کو پیش نظر رکھے، یقیناً وہ بات تو ہو گئی نا، ورثۃ الانبیاء ہیں، تو جس طرح انبیاء کرام اپنی معاشی زندگی کے لیے کوئی نہ کوئی کام کرتے تھے، بھیڑ بکری چرانا،
کاشتکاری کرنا، باغات لگانا، تجارت کرنا. سرکار دو عالم خود تجارت بھی کرتے تھے اور جناب خدیجہ کے نمائندے بن کے ان کا سامان تجارت لے کے جا بھی رہے ہیں. جی اسی طرح سے خاندان بنی ہاشم کے لوگ تجارت کرتے تھے، ائمہ طاہرین تجارت کرتے تھے، مولا کائنات باغبانی کرتے تھے. 25 برس انہوں نے باغبانی کی ہے، کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، بندگان خدا کو پیغام دے رہے ہیں. ٹھیک. 5ویں امام کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اگرچہ جسم بہت آپ کا ذرا فربے تھا، راوی کہتا ہے کہ دوپہر کا وقت تھا. میں نے دیکھا کہ امام محمد باقر علیہ السلام 2 آدمیوں کے سہارے سے دوپہر کے وقت نکلے ہوئے ہیں. ایک صوفی نے دیکھ لیا منظر، آ کے پوچھا حضور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں کھیت کی طرف جا رہا ہوں دیکھ بھال کرنے کے لیے. آئیں، آپ اللہ کے رسول بیٹے ہیں، اولاد پیغمبر ہیں، آپ کو تو یہ سب نہیں، یہ سب کام دنیاوی کام ہے. کہنے کہ میں کیا بندگان خدا پر بوجھ بنوں؟ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے انک قادح الی قدر رب کا قدر، اے انسان تیرے کام ہے محنت مزدوری کرتے رہنا. تو جس طرح پیغمبر تمام انبیاء اور ائمہ اور ہادیان برحق اپنی معاشی زندگی کے لیے الگ راستہ رکھتے تھے، بندگان خدا سے کوئی طلب نہیں کرتے تھے، اسی طرح ان کے پیغامات کی نشر و اشاعت کرنے والوں پر فرض ہے اپنے معاشی معاملات کو الگ رکھیں، بندگان خدا سے کوئی طلب نہ کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تاکہ کسی کے سامنے یعنی دست طلب نہ دراز نہ کرنا پڑے، ہاتھ اونچا رہے نیچا نہ رہے. ہاتھ نیچا نہ رہے. اور جو دین پیش کر رہا ہے، قرآن پیش کر رہا ہے، کیا اس کا ہاتھ نیچے ہو سکتا ہے؟ ہو نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا. ناممکن ہے کہ اللہ اس کو محروم کر دے. جی تو وہ اپنی معیشت کو مضبوط کرے اور کوئی نہ کوئی ایک راستہ کاروبار وغیرہ، کوئی راستہ، کوئی نوکری وغیرہ، کسی دفتر میں کام کرنا وغیرہ وہ چلتا رہے، کسی سے کہ آگے ہاتھ نہ تاکہ پھیلے. شیر ہو کر بات کرے. جی 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 بالکل. اور اس کے لہجے میں کوئی خفت نہ ہو، خفت نہ ہو اور کوئی وہ ڈیفینسو اسٹائل نہ ہو اس کا. ٹھیک ہے علامہ صاحب، آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار. بہت اہم نکات آپ نے اٹھائے اور الحمدللہ ایک ایک نقطے پر تفصیلی بات آپ نے فرمائی. ہمیشہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے. خواتین و حضرات، وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا کوئز. کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ غزوات کی کل تعداد کتنی ہے؟ درست جواب 27. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. فتح مکہ کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے دن مکے میں قیام فرمایا؟ 25 دن، 28 دن یا 29 دن؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213300980. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0092321825019 قبلہ ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرما دیجئے. آج کے ونر کون ہیں؟ آج کے ونر ہیں ڈاکٹر زخرف فاطمہ. زخرف فاطمہ. اچھا، ڈاکٹر زخرف فاطمہ. اور یہ ہیں اسلام آباد سے ڈاکٹر زخرف فاطمہ. ڈاکٹر زخرف فاطمہ صاحبہ آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرنا یہ مال میں اضافہ اور عمر کی درازی کا سبب ہے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرنا یہ مال میں اضافہ اور عمر کی درازی کا سبب ہے. شک ہے، صحیح ہے. خواتین و حضرات، اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.